السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. کسی بھی ملک میں ہونے والے انتخابات اور انتخابی عمل وہ ہوتا ہے جس میں لوگ ان لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں جن سے انہیں امیدیں ہوتی ہیں کہ وہ ان کے مسائل کو حل کریں گے اور ان کے مسائلوں کو اس انداز سے لے کر چلیں گے جہاں پر اگلی دفعہ ہونے والے انتخابات میں انہی معاملات کے حوالے سے بات نہیں کرنا پڑے گی یا انہی معاملات کے حوالے سے انہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. قومی اسمبلی جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کہ گٹر بنانا، نالے بنانا، سڑکیں بنانا یہ سارا کام قومی اسمبلی کے ممبران کا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر صوبائی اسمبلی کے ممبران کو ہم دیکھتے ہیں جنہیں ہم ایوانوں میں پہنچاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کہ نالے بنانا یا گلیاں سڑکیں بنانا شاید ہو سکتا ہے ان کی ذمہ داری ہو، تو ایسا بھی نہیں ہے. اصل ذمہ داری بلدیاتی انتخابات میں موجود ان نمائندگان کی ہوتی ہے جنہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس محلے میں، کس گلی میں، کس سڑک کا کیا حال ہے اور اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے، کتنے فنڈز کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے چیزوں کو بہتر کیا جائے کہ آئندہ آنے والے معاملات جب ہوں، آئندہ آنے والے سال ہوں یا انتخابات ہوں تو وہی پرانے معاملات نہ ہوں بلکہ آگے کی جانب بڑھا جائے اور نئی ایشو، نئی بات جو ہے وہ سامنے آئے تو اس کو پھر حل کیا جائے. یہ ہوتا ہے وہ انتخابی حل یا پروسیس جس کے بعد لوگ جو ہے وہ اپنے نمائندوں کو چنتے ہیں تاکہ وہ ان کے مسائل کو حل کر سکیں. کیا پاکستان میں کچھ اسی طرح کی صورتحال رہی یا لوگ جو ہے وہ چنتے کسی کو ہیں، آتا کوئی ہے، ارادے کوئی ظاہر کرتا ہے، دکھاتا کوئی ہے اور اس کے بعد عوام جب اگلے سالوں میں الیکشن میں جاتے ہیں، اگلے الیکشن میں جاتے ہیں تو وہ تمام کے تمام نہ صرف معاملات وہیں کے وہیں جو کہ تو ہوتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ نئے مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو کیا یہ جو الیکشن کے معاملات ہیں یہ اسی طرح سے چلنے چاہیے اور ان کو اسی طرح سے آگے بڑھانا چاہیے جس طریقے سے ہمارے ہاں ہیں؟ کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے ابھی صرف 75 سال ہوئے ہیں اور چیزوں کو آگے بڑھنے کے لیے کئی 100 سال لگ جاتے ہیں اور کئی ایسے بھی ممالک ہیں جنہوں نے کافی عرصے بعد 100 سال بعد یا 150 سال کے بعد جا کر ترقی کا سفر شروع کیا. کیا واقعی ہم انہی میں سے ہیں کہ ہمیں بھی 100 سال چاہیے اور 150 سال چاہیے یا ہم اب کم از کم اس ٹریک پہ تو آ جائیں جہاں پر چیزیں بہتر ہونا شروع ہوتی ہیں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے ہیں لیکن ہم سے بہت زیادہ آگے کی طرف جا چکے ہیں. وجوہات کیا رہی ہیں؟ ہمارے پیچھے رہنے کی وجوہات کیا رہی ہیں؟ ہمارے الیکشن میں جو معاملات ہیں اس کے اندر جو افراتفری رہی ہے اس کی وجوہات کیا رہی ہیں؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، وجوہات، اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر معاملات ہیں چاہے وہ اسٹریٹ کرائم ہو یا دیگر ایسے معاملات جو کہ براہ راست عوام کو ہٹ کر رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انور خورشید صاحب، معروف تجزیہ کار ہیں. انور صاحب بہت خوش آمدید کہیں گے آپ کو کہ آپ تشریف لائے. سب سے پہلے یہی جاننا چاہیں گے الیکشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے ذرا، اور الیکشن میں عام طور پہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کہ یہ ہمارے گلی محلے کے مسائل کو حل کر دے گا، جبکہ وہ قانون سازی کے لیے عام طور پہ جو منتخب ہوتے ہیں تو سر ان سے ہم امیدیں لگا لیتے ہیں لیکن بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیتے. وجوہات کیا لگتی ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جی بالکل صحیح فرمایا کہ یہ جو ہمارے ممبرز ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، یہ بیسیکلی قانون سازی کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں. اور قانون سازی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک تو آئین ہے، جو آئین ہے ہمارا جو 1973 میں ہمارا آئین آیا تھا، اس کے اندر اگر کوئی ایسی چیز دیکھی جائے کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہے یا اس میں کچھ ڈالنا ہے یا اس میں سے کسی قانون میں کوئی چیز نکالنی ہے تو وہ ایک اکثریت کے اوپر اس کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے، وہ قانون سازی. پھر اس کے علاوہ کوئی ایسی نئی چیزیں جو کہ پہلے نہیں تھی ان کے اوپر قانون سازی کی جاتی ہے. پھر کمیٹیاں بنتی ہیں، کمیٹیوں کے ہیڈ ہوتے ہیں، وہ اپنی تمام یہ چیزیں ان کی ہوتی ہیں. مگر جو عام عوام کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس شخص کو ووٹ دیں گے تو یہ ہماری گلی کا ڈھکنا جو ہے وہ آ کے لگائے گا، ایم این اے یا ایم پی. ایسے نہیں ہوتا. تو اس کے لیے بہت عرصہ پہلے جو ایک بی ڈی ممبر والا سسٹم شروع ہوا تھا، جو بلدیاتی ہمارے کونسلر لیول پہ، نچلے لیول پہ ہیں، تو وہ ایک سسٹم تھا. اس کے اندر یہ چھوٹے موٹے کام تو وہاں پہ فنڈز جو ہیں وہ نچلے لیول تک جاتے ہیں اور وہاں پہ کام ہوتا ہے. وہ بھی اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. باقی ادارے ہیں جو ہمارے جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں، وہ اداروں کا ہر محکمے کا
ایک کام ہوتا ہے سڑکیں بھی بنانا، نالے بنانا، نالے صاف کرنا، سڑکوں کی صفائی کرنا، جن چھوٹے موٹے جتنے بھی آپ کام جو ہمیں نظر آتے ہیں، جو عوام جن کے لیے پریشان ہوتی ہے ان کے لیے مختلف لاتے ہیں. بلدیہ ہوتا ہے، اس میں بلدیہ میں جو ہمارا میئر ہوتا ہے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، تو اس لیول پہ ہم بات کر سکتے ہیں. مگر ہمارے جو الیکشنز کا ایک پروسیس ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ جو ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں نا کہ ابھی بائی الیکشن ہوئے ہیں 16 اکتوبر کو، اس میں تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے وہ 7 جگہوں پہ کھڑے ہوئے 8 میں سے، اور جن میں سے 6 سیٹیں وہ جیت بھی گئے. اب یہ چیز سمجھ نہیں آتی. اس پہ میں چیئرمین تحریک انصاف کو کوئی بلیم نہیں کرتا، نہ کسی شخص کو بلیم کرتا ہوں، نہ کسی ادارے کو بلیم کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا قانون کیوں ہے کہ ایک شخص ایک سے زیادہ جگہوں پہ انتخاب لڑ سکتا ہے. عام طور پہ چلو یہ تو بہت بڑا ہو گیا نا، عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے لیے بھی امیدوار ایک کھڑا ہوتا ہے تو دونوں سیٹیں اگر جیت جاتا ہے تو پھر اس کو ایک سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے. اس سارے کام میں ملک کے عوام کے پیسے کا نقصان ہوتا ہے. اس میں ایک اور چیز بھی ہے سر، یہ تو ابھی ضمنی انتخابات تھے، خان صاحب چلیں کچھ ثابت کرنا چاہ رہے تھے تو وہ 6 حلقوں میں کھڑے ہوئے، لیکن عام طور پہ جب عام انتخابات ہوتے ہیں ان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیاستدان ہیں، جو سربراہان ہیں، خاص طور پہ 2 اور 3 نشستوں پہ الیکشن لڑتے ہیں، اس میں بھی تو وہ سیٹیں چھوڑتے ہیں. میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا، وہ 2 سیٹوں پہ جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو جنرل الیکشن میں بھی ایسا ایک قانون ہونا چاہیے. یہی میں سمجھتا ہوں. اب بڑے تھنک ٹینکس ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہے کہ ایسا کیوں ہے، کہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ اگر ادھر سے ہار گئے تو پھر ہم گئے کہ ایک چیئرمین یا ایک صدر، جیسے ہمارے شہباز شریف صاحب، بلاول زرداری صاحب اور یہ عمران خان صاحب اگر کسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں MNA کی سیٹ کے لیے، جس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے، تو وہ ہار جائیں گے تو کیا ہوگا، پھر مسئلہ بنے گا ان کے لیے. تو یہ ایک خوف کی وجہ سے 2 جگہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ نہ صرف پیسے کا نقصان ہوتا ہے بلکہ جو لوگ ووٹرز ہوتے ہیں ان کا بھی نقصان ہوتا ہے، پارٹیوں کا بھی پیسے کا ضائع ہوتا ہے. کوئی پارٹیوں کو دوبارہ الیکشن کمپین کرنی پڑتی ہے اور لوگوں کے وقت کا نقصان ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو آپ سٹاف جو ہوتا ہے ووٹنگ کے لیے، پولنگ کے لیے جو آپ سٹاف لیتے ہیں، زیادہ تر سکولز اساتذہ ہوتے ہیں، پلس اس کے بعد وہ جو جگہیں ہوتی ہیں، سکول وغیرہ ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے. ابھی گورنمنٹ ابھی موجود ہے، چلیں یہ اڈاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب اگلا الیکشن ہوتا ہے، کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے، ان کو چاہیے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے کوئی ایسی چیز ایسے لائے، قانون سازی اس کے اوپر پکی ہونی چاہیے کہ آپ کے ایک سے زیادہ سیٹ پہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. اور آپ دیکھیں، آپ کو ایک پارٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کس جگہ پہ ہمیں زیادہ سیٹیں ووٹ مل سکتے ہیں، کون سی، تو اپنے چیئرمین کو، اپنے صدر کو وہاں کھڑا کر دیں. بالکل صحیح سر. آگے بڑھیں گے. اور رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی جوائن کیا. سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. رانا صاحب، بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کے اندر عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قومی صوبائی اسمبلی کے ممبران جو ہیں ان کے مسائل حل کریں گے، لیکن اصل جن کو حل کرنا ہوتا ہے وہ بلدیاتی انتخابات میں موجود لوگ ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سیٹوں پہ جو ہے وہ انتخابات میں ایک سربراہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. ابھی ضمنی انتخاب کی بھی مثال ہے، اور اس کے علاوہ جو عام انتخابات ہیں اس میں بھی کھڑے ہوتے ہیں. تو سر ابھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کا جو پیسہ ہے وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے، ملک کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، کوئی قانون سازی ہونی چاہیے اس پہ؟ دیکھیے، بالکل صحیح بات ہے. عوام کے پیسے کو بے دردی سے استعمال کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہونا چاہیے، اور 1 یا 2 بس، اس سے زیادہ سیٹوں پہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آرٹیکل میں ترامیم کرے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے. اور ایسا نہیں، کیونکہ دیکھیں جیسا ابھی خان صاحب نے 6-7
سیٹوں پہ الیکشن لڑا ہے اور ماشاءاللہ 6 جیت بھی گئے ہیں وہ، اب ریزائن کریں گے، پھر دوبارہ الیکشن ہوں گے، تو ظاہر ہے یہ پیسہ عوام کا ہے، خان صاحب کا یا پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا تو نہیں ہے، یہ تو عوام کا پیسہ ہے. تو یہی پیسہ اگر ان کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا جائے گا تو زیادہ بہتر ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن جہاں تک آپ نے بلدیاتی الیکشن کی بات کی، اور بلدیات تو نرسری ہے اور پولیٹیکل سسٹم کی نرسری ہے بلدیات، اور بلدیات سے ہی لیڈرشپ نکلتی ہے. تو بلدیات پر تو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم تو یہاں یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو ہم بلیم دیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. تو یہ ہمارے پاس بڑا فقدان ہے. ہمیں عمل کرنا چاہیے، بلیم نہیں دینا چاہیے. ہمیں اپنی کارکردگی سے اور کردار سے ثابت کرنا چاہیے کہ ہم نے اس چیز پہ عمل کیا ہے، آپ یہ دیکھیں اور یہ چیزیں. لیکن ایسا افسوس نظر نہیں آتا. سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ہیں، بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں، وہ اس طریقے سے کارکردگی دکھا رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کی فی الحال ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں جی، بالکل بلدیاتی الیکشن تو بے حد اشد ضرورت ہے، وہ تو ہونے ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ان کو مبارکباد، اور بہت تیزی سے کر رہے ہیں اور بہت ایکٹیو نوجوان آدمی ہیں. اور بالکل ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنی زیادہ کریں کم ہے ایکٹیویٹیز، اور آنے والوں کو اس سے زیادہ کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیے شہر کو بنانے کے لیے وقت بھی چاہیے، ٹرانسپیرنسی بھی چاہیے، ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی چاہیے. دیکھیے یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اور مرتضیٰ وہاب صاحب جس طرح کل اورنگی ٹاؤن میں بھی انہوں نے شارع اورنگی کا افتتاح کیا ہے، اور یہ اورنگی ٹاؤن سے جو بنارس سے روڈ گیا ہے سیدھا یہ اتحاد ٹاؤن میں نکلا ہے، یہ مکمل ہوا ہے، کل انہوں نے اس کا بھی افتتاح کیا ہے. اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب. مگر بلدیاتی الیکشن پھر بھی ضروری ہیں. اچھا، تو اب اس میں جو ہے وہ حلقہ بندیوں کا ایک بڑا معاملہ ہے جو کہ آپ کے یا پی ڈی ایم کے اتحادی ایم کیو ایم جو ہے اس نے کر رکھا ہے. تو کیا پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی اس کے بعد ہوں گے یا پروسیس آگے بڑھا رہے ہیں؟ ایک بات سمجھ نہیں آتی، ہمارے ایم کیو ایم کے دوست جو ہے نا وہ ہمیشہ آن بورڈ رہے ہیں. کوئی بھی شہر میں کام ہوا ہے وہ آن بورڈ رہے ہیں. وہ تحریک انصاف کے لوگ ہوئے ہیں یا پیپلز پارٹی کے یا دوسری جماعتیں، ان کو آن بورڈ رکھتے ہیں. یہ اس وقت ہاں کرتے ہیں اور وہاں سے اٹھ کے یہ جو ہے اس پہ انکار کرتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں. یہ سمجھ نہیں آتی ہے وہاں پر نیگوشیشن کیوں نہیں کرتے، وہاں پر بحث کیوں نہیں کرتے کہ بھئی جب یہ حلقہ بندی ہو رہی تھی تو بھئی ہم ہمارے تحفظات ہیں، ہماری ریزرویشن ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. تو یہ بات لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہوگا نا، میٹنگ ہونے کے بعد آپ گھروں پہ جا کے یا اپنے آفیسز میں جا کے سوچتے ہوں گے، اس کے بعد ڈیبیٹ ہوتی ہوگی، اس کے بعد کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہوں گے، یا ایک ہی میٹنگ کے اندر سارا طے کر لیتے ہیں؟ کبھی بھی آج تک کوئی بھی گورنمنٹ کی سطح پر جو بھی حلقہ بندی یا کوئی بھی ہوتے ہیں پروگرامز ہوتے ہیں یا مراحل طے ہوتے ہیں تو وہ ایک میٹنگ میں نہیں ہوتے جی، اس کی بہت ساری میٹنگیں. سر اس پہ بھی تو سوچ سکتے ہیں. تو سر اس میں بات یہ ہے کہ ان کے پاس بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، زیادہ لوگ ہیں، وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ بھائی یہ چیز ایسا نہیں، ایسی ہوگی، اس طرح نہیں، اس طرح ہوگی. ان کو سمجھنا چاہیے نا. تو میٹنگ کوئی ایک تو نہیں ہوتی، 10 میٹنگیں ہوتی، 50 میٹنگ ہوتی ہیں. کبھی کبھی ڈائیلاگ جو ہے ڈیڈ لاک بھی ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈائیلاگ ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. یہ چیزیں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں یہ چیزیں چھوڑنی ہوں گی. ہمیں سب کو پولائٹلی طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا، نرم مزاجی اختیار کرنی ہوگی. تو انشاءاللہ شہر کی ترقی بھی ہوگی اور اس کے مسائل کا حل بھی ہوگا. ہمیں ایک دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالنی چاہیے، اس سے ہمیں اجتناب برتنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، تو ابھی تک تو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہیں آپ لوگوں نے انتخابات، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ضروری بھی ہیں. آپ نے کوئی بات کی یا آپ جیسے جو کارکن ہیں، ورکر ہیں یا رہنما ہیں، انہوں نے مقامی سطح پہ بات کی کہ کم از کم یہ بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں؟ نہیں، دیکھیں بلدیاتی الیکشن بالکل ہوں گے اور کرائیں گے بھی، لیکن تھوڑے سے ایشوز تھے. وہ ایشوز کو انشاءاللہ دیکھیں، تھوڑا معاملات تھے انٹیریئر سندھ کے، تھوڑے پانی کا چیزیں تھی، تو انشاءاللہ وہ کنٹرول ہو رہی ہیں. اور پھر انشاءاللہ بالکل الیکشن ہوں گے اور ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. اور شہر جس کو منتخب کرے، اس میں ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے. شہر جس کو منتخب کرے گا ہمیں قبول ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. الیکشن ظاہر ہے جو کام کرے گا عوام اس کو ووٹ دے گی، باشعور عوام ہے، اور عوام جس کو انتخاب کرے. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ 12 امیدوار ایسے ہیں جو کہ اس حسرت کو لیے ہوئے کہ الیکشن ہوں گے وہ چلے گئے اس دنیا سے. 3 مرتبہ سر یہ جو ہے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کے رحمت کرے، اللہ ان کی مغفرت کرے رب العالمین، ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرے. بات یہ ہے کہ یہ تو نصیبوں کے کھیل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے. کس دنیا میں ہماری جتنی زندگی ہے ہم رہیں گے، اس زندگی میں ہم وزیر بن جائیں، فقیر بن جائیں، ہم جو بن جائیں، یہ اللہ جانتا ہے. ہمیں اسے نہیں، یہ اللہ
کے اوپر منسٹر ہے, اگر ان کی قسمت میں نہیں تھا ناظم بننا تو بھائی وہ انتقال کر گئے, اب ہو سکتا ہے کہ اور لوگ بھی ہیں, یہ نظام چلتا رہے گا. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا. اور ہم یہ بھی دعا گو ہیں کہ جو جتنے بھی لوگ اب امیدوار ہیں وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ بھی کریں اور انتخابات بھی جلد سے جلد ہوں تاکہ لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں. ایک چھوٹا سا بریک ہے, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اس وقت جہاں پہ بلدیاتی انتخابات کے معاملات ہم نے ڈسکس کیے کہ کس قدر ضروری ہے اور کتنی تیزی سے ہونے چاہیے, جہاں پہ ہم شہر کراچی خاص طور پہ محروم ہیں, وجوہات کیا رہی ہیں, اس پر ہم ضرور بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جناب مہتاب احمد چاندی والا صاحب ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور کیونکہ کاروباری شخصیت بھی ہیں تو ایک کاروباری شخصیت جو ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر شہر کے جو انفراسٹرکچر ہے وہ مناسب نہیں ہو تو ان کے کاروبار کس حد تک متاثر ہو سکتے ہیں اور انہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مہتاب صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو. السلام علیکم جناب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے شامل کیا پروگرام میں. مہتاب صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو ہے شہر کراچی میں ہی بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے, اور آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہوں یا شہر کراچی کی جو صورتحال ہے, ایک عام آدمی جو متاثر ہو ہی رہا ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کاروبار کے اوپر یا ہماری معیشت کے اوپر کیا اس کا براہ راست اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں وقار بھائی, پہلے تو میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ یہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں 30 دفعہ کینسل کیے گئے. جی. اچھا, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہوتے ہیں پولیٹکس ٹرائلز ہوتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے, ٹھیک ہے نا, اس سے اس کے جو اگلے نتائج حاصل کرنے ہیں اس کا چیک کیا جاتا ہے, یعنی کہ ٹرائل ہوتے ہی ہے. تو اس کو پوسٹ پون کیا گیا. اب وہ کیا وجوہات ہیں, اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, لیکن جو اس کے اوپر کاروباری جو اثرات پڑتے ہیں وہ یہ پڑتے ہیں کہ لوگ بے چینی کا شکار رہتے ہیں. جب تک آپ ایک طرف ایک فیصلہ نہ کر دیں تو لوگ اپنی انویسٹمنٹ اور جو پلاننگز ہوتی ہیں وہ ملک کی حالات کو دیکھ کے کرتے ہیں. جس طرح آج کراچی کے حالات جو ہیں پچھلے کئی سمجھ لیں سالوں سے بہتری کی طرف نہیں بلکہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں, اور کاروباری طبقہ اتنا پریشان ہے کہ شاید میرے خیال میں آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اتنا پریشانی کی حالت کے اندر. تو گورنمنٹ یا جو بھی پولیٹکس کر رہے ہیں یا جو اس کے اسٹیٹ پاور رکھتے ہیں ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے تاکہ ایک عوامی جو ایک اندر سے بے چینی ہے اس کو ختم کیا جائے کہ بھئی اگر الیکشن نہیں کرانے تو نہ ہو الیکشن, نو پرابلم, لیکن اگر کرانے تو اس کی ایک ڈیٹ دے کے اس کو جو بھی ہے اس کو ڈیٹس کے کر کے ایک چیز کو سامنے لے آئیں. تو اس کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جی ہمارا جو ہے جو جس پارٹی کا پاور ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. جو اچھا کراچی کے اندر خصوصی طور پر اس چیز کو ڈیلے کرنا یہ ایک الگ چیز ہے, مطلب اس کو نہیں ہونا چاہیے. جس طرح پورے پاکستان کے اندر ہیں تو کراچی کو بھی اسی طرح ڈیل ہونا چاہیے میرے اندازے کے مطابق اور میری سمجھ لیں میرے مطابق, ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر جیسے یہ میں نے پہلی بھی ایک شاید پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ کراچی کے اندر جو ہے پاور پلے جو ہے اس ٹائم کسی پارٹی کا بھی سامنے نہیں آ رہا کہ کون سی پارٹی پاور پلے کرے گی یا پھر الیکشن کے اندر جو ہے اس کی ونر ہوئے گی. تو تقریباً ہر پارٹی کو میرے اندازے میں جو حالات چل رہے ہیں وہ کم از کم 15 سال چاہیے کراچی کے اندر دوبارہ کسی بھی پارٹی کو اسٹیٹ پاور حاصل کرنے کے لیے. اگر الیکشن بھی ہوئے تو یہ ایسے الیکشن ہوں گے جس طرح مخلوط سمجھ لیں حکومت بنتی ہے تو مخلوط میئر بنے گا. تو اس کے اندر کوئی ایک پارٹی, میرا اپنی تجربہ ہے یا میں اپنی انالائسس کرتا ہوں کہ ایک پارٹی پاور میں نہیں آ سکتی جو حالات چل رہے ہیں. اور تو سر اگر اتنے زیادہ مختلف الخیال لوگ جو ہیں وہ پاور میں آئیں گے تو وہ پھر کیا شہر کو صحیح اور مناسب ڈیلیور کر سکیں گے؟ نہیں دیکھیں, میں نے ایک چیز کہی نا آپ سے کہ اس ٹائم کوئی بھی سیاسی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کراچی میں اسٹیٹ پاور حاصل کرے. صحیح. کوئی بھی نہیں ہے اس ٹائم نہیں ہے. حالات اصل میں بدل چکے ہیں اور آگے جو حالات چل رہے ہیں وہ اس سے بھی شاید نظر نہیں آ رہا, لیکن میں ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے بدعزمی یا ایسی بات پھیلے. کسی کا پاور نہیں ہوگا ادھر اگر ہوگا تو مخلوط حکومت بنے گی. میئر جو بھی ہوتا ہے ایک نظام جو بلدیاتی نظام ہے اس کا, تو مخلوط میئر بن سکتا ہے. کسی ایک پارٹی کا میئر بننا بہت مشکل ہے ادھر.
ٹھیک ہے سر. تو یہ ہاں کراچی کے جو آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں اور کراچی کے اندر جو بدنظمی دیکھ رہے ہیں، اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ کراچی کے اندر بلدیاتی الیکشن اور بلدیاتی نظام پہلے جو چل رہا تھا اب نہیں چل رہا. اب کوئی پرسوان حال کسی کا نہیں ہے، سب اپنی اپنی منمانیاں ہو رہی ہیں، جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. ایڈمنسٹریٹر اپنی جو سوچ کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق کر رہے ہیں. جو بھی ایک ٹھیک ہے مشینری ہے، جو پاورفل مشینری ہے، اپنی صلاحیت اپنی سوچ کے حساب سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو میرا تو اندازہ یہ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے سر. ذرا ہم جو دیگر تجزیہ کار ہیں ان کی طرف بھی جائیں گے. انور صاحب ابھی آپ نے مہتاب صاحب کی گفتگو سنی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف جو جماعتیں ہیں، الگ الگ خیالات نظریات والی جماعتیں، اگر ان کا جو ہے وہ الگ الگ جگہوں سے جیتتے ہیں اور میئر بھی پھر کوئی متفقہ ویسے تو نہیں ہوگا، تو کیا کام میں آپ سمجھتے ہیں مشکلات نہیں پیدا ہو جائیں گی؟ ڈیفینیٹلی جی. جیسے اگر جیسے پہلے یہاں پہ ایم کیو ایم کے میئر وسیم اختر صاحب تھے تو یہ روتے رہے کہ مجھے فنڈز نہیں مل رہے. تو وہ اس سے پہلے جب یہاں پہ وہ تھے مصطفیٰ کمال تھے تو فنڈز کا کوئی مسئلہ نہیں تھی گورنمنٹ سے، وہ کیونکہ ایم کیو ایم بالکل ان تھی. تو اب بھی اگر تو ابھی دیکھا جائے تو کراچی کے حالات دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ سارا الیکشن جیت جائے گی. اور ایم کیو ایم پہلے تھی مگر اب ایم کیو ایم کے ووٹ بھی بڑھ چکے. ٹی ایل پی آ گئی، اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف آ گئی اور جماعت اسلامی ہے. تو ووٹ تو بڑھ جائیں گے. جب ووٹ بڑھ جائیں گے تو پھر آپ کے جو کسی جگہ پہ آپ کا ناظم ہوگا پی ٹی آئی کا، کسی جگہ پہ ہوگا پی 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 کا، پھر اس دن کے یہ لڑائی جھگڑے رہیں گے. اور شاید ان چیزوں کو دیکھ کے جو تھنک ٹینکس ہیں جو الیکشن کروا سکتے ہیں یا جو روک رہے ہیں یا کر رہے ہیں، جو بھی یہ چیزوں کو مد نظر رکھ کے کر رہے ہیں. اب وہ ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ مرتضی وہاب صاحب جو ابھی کام کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، کہ مرتضی وہاب اگر جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ اگر جو موجودہ گورنمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، پاکستان ایم کیو ایم کے، اور جو باقی دو جماعتیں ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب خود بیچ میں آ جائیں مل کے، یہ اگر یہ مل جائیں اب اسی طرح ہی الیکشن جب بھی ہوتے رہیں، سال بعد ہوں 3 سال بعد ہوں، ان کے ساتھ مل کے ان کو آ کے مشورہ دے کے گائیڈ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو لے کر چلیں، اور یہ زیادہ کامیابی ہوگی شہر کراچی کے عوام کے لیے زیادہ. مگر بات یہ ہے نا کہ یہ تو وہی بات آ گئی کہ بجلی کے نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے نا سر کہ اگر کام ہو گیا تو پھر تو یہ سارا کریڈٹ تو پھر پیپلز پارٹی کو حاصل ہے. نہیں، کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ پیپل پارٹی کو بھی کہنا چاہیے کہ یہ جی جماعت اسلامی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ وہ آئے ہیں، وہ کروایا ہے. کیونکہ پولیٹیکل جو ہوتا ہے الیکٹڈ پرسن ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے علاقے میں کام کروں. آپ دیکھیں گے ہم پچھلے کچھ عرصہ ہم دیکھتے رہے کہ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں تک سڑک بنی اور یہ والا علاقہ چھوڑ دیا. اس نے کہا جی ہاتھ ختم ہو گئی ہماری، جبکہ وہاں پہ ایک ڈمپر اگر وہ تارکول کا اس کا بجری کا ڈال دیا جاتا تو کام ہو جاتا، مگر وہ ایک کھڈا نہیں بھرا جاتا کہ ہمارا علاقہ ختم ہو گیا. اسی طرح جہاں پہ پیپلز پارٹی کا علاقہ ختم ہو جائے گا، ایم کیو ایم کا شروع ہوگا، وہاں پہ کام نہیں ہوگا. اگر ایم کیو ایم کر رہی تھی تو وہاں پہ جہاں پہ تحریک انصاف کا علاقہ شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ کام نہیں کرے گی. جب تک یہ لوگ بیٹھ کے اس طرح سے کام نہیں کریں گے بالکل، اگر یا تو پھر وہی 1985 کا الیکشن ہوا تھا جو اس طرح کا بغیر نان پارٹی قسم کا الیکشن ہو جائے، یہاں پہ کوئی بھی پارٹی کا بندہ نہ اور میئر تک اس طرح سے نہیں، اور فنڈز ڈائریکٹ گروپنگ بنتی ہے نا، تو وہ تو پھر گروپ بندی میں جو ہے وہ الیکشن ہوتا ہے نا، تو تب ہو سکتا ہے. مگر وہ میں بہت زیادہ یہ مہتاب صاحب کی بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اپنا کوئی بھی وہ نہیں بن سکے گا میئر کے لیے اپنا کھینچا تھا نہیں، پھر وہی لڑائی جھگڑے ہوں گے جیسے نیشنل اسمبلی میں چلتے ہیں ایسے. تو کوئی اس کے لیے کوئی ہونا چاہیے. درمیانے راستہ بتائیے گا کہ کیا جو ملک کی معیشت گرتی جا رہی ہے تو اس میں کیا نئے انتخابات ہو جانے چاہیے یا ابھی چلنے دینا چاہیے؟ دیکھیں جی ابھی جو اس وقت اگر نئے انتخابات کرواتے ہیں نا تو اس کا فائدہ سارے کا سارا موجودہ پی ڈی ایم کو ہوگا.
موجودہ پی ڈی ایم کو ہوگا، کیونکہ پی ڈی ایم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. 9 اپریل سے لے کے ابھی 6 مہینے میں انہوں نے اپنا سارا کام کر لیا. اب ان کے پاس کچھ کرنے کو رہ نہیں گیا، سوائے ایک کام ہے پی ڈی ایم کا، سوائے ایک کام ہے کہ میاں نواز شریف کو واپس کیسے لاتے. اس کے علاوہ انہوں نے سب کچھ کر لیا جتنا کر لینا تھا. یعنی کہ ہم نے ملک میں پہلی دفعہ ایک کام، دین میں ہم سہتے تھے کہ لکھ ککھ بھی چوری ہوتی ہے، مگر اب 49 کروڑ 99 لاکھ 99,999 روپے کی چوری نہیں ہوگی. 50 کروڑ سے کم. تو اب یہ قانون سازی جس نے بھی کی جی، میں پی ٹی آئی نے کی جی، میں کہتا ہوں جی اس نے کی، ٹھیک ہے نا، مگر یہ غلط ہے کہ 50 کروڑ سے کم والا اب چور نہیں ہے. تو وہ بھی ہو گیا. سر چور نہیں، وہ نیب ختم کے ہو پاس گیا. نہیں جائیں گے، باقی تو سر مقدمات ہو سکتے ہیں. ایک ہی بات ہے نا، نیب کے پاس نہیں جائیں گے. نیب کے پاس نہیں جائیں گے تو نیب کی ضرورت کیا تھی؟ نیب کیوں بنا لی؟ عدالتیں جب موجود ہیں آپ کے پاس اتنا اچھا عدالتی نظام ہے جس میں آپ ضلع کچہری سے لے کے آپ وہ سپریم کورٹ تک جاتے ہیں. جب آپ کے پاس موجود ہے تو نیب کہاں سے لے آئے آپ؟ اور ادارہ کس لیے بنا دیا؟ تو وہی کرتے رہیں. کیوں کہ وہاں پہ ان عدالتوں کے اندر بہت زیادہ چیزوں کو پروف کیا جاتا ہے، اور ہمارے پاس اتنے وائٹ کالر کرمنلز ایسے ہیں کہ جو پیچھے نشانیاں بھی نہیں چھوڑتے، نشانیاں بھی فوت ہو جاتی ہیں. رانا صاحب اس وقت پہلے تو یہ بتائے گا کہ گرتی ہوئی معیشت ہے سر، جو صورتحال عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے. دیکھیں جی، عام انتخابات میں سمجھتا ہوں وقت پہ ہونے چاہیے، کیونکہ جب گرتی ہوئی معیشت ہے ظاہر سی بات ہے انتخابات کوئی 1-2 روپے کا کام نہیں ہے، اربوں روپے کا خرچہ ہے. تو انتخابات کو اپنے مقررہ وقت پر ہونا چاہیے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انتظار کرنا چاہیے. خان صاحب جس طرح سے بہت تیزی سے جلدی میں ہے انتخابات کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں انتظار کرنا چاہیے. حکومت کی بھی ساکھ گر رہی ہے. دیکھیے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے حکومت کی ساکھ گری ہے یا اب ہوئی ہے، اس کا فیصلہ انتخابات ہی کریں گے. کیونکہ دیکھیے حکومت نے جو مہنگائی کی شرح ہے وہ کم نہیں ہوئی، بڑھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کل حکومت اسی چیز کا تو اپوزیشن، اس وقت کی اپوزیشن نعرہ لگا رہی تھی کہ بھئی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، بے روزگاری جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، لہٰذا مہنگائی کی شرح کو کم کیا جائے اور معیشت کو سنبھالا دیا جائے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا اور وہ بدستور اس کا مہنگائی کی شرح بڑھتی چلی گئی. تو بات یہ ہے کہ الیکشن میں اب دن کتنے رہ گئے ہیں؟ 6-7-8 مہینے. تو 8 مہینے میں کون سا آپ اس کو بڑھائیں گے نہیں؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اب بڑھائے گی نہیں الیکشن وقت؟ دیکھیں بڑھانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب ایک مقررہ وقت ہے اس پر الیکشن، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہو سکتا ہے 1 سال مزید ایکسٹینڈ کر دیا جائے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، پارٹیوں کے اپنے فیصلے ہیں، الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے. اس سے خلفشار پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن ایکسٹینڈ کیوں کیا جائے. بھئی عوام ہے، عوام کے 5 سال پورے ہو گئے، اب عوام جس کو پسند کرے اس کو ووٹ دے دیا جائے. اس میں پیپلز پارٹی ہو، پی ڈی ایم ہو، تحریک انصاف ہو، جماعت اسلامی ہو، عوام تو کسی کو بھی ووٹ کر سکتی ہے نا جی. عوام سے رابطہ کریں، اور جس نے عوام کے ساتھ اچھے کام کیے ہوں گے، عوام کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، عوام کی بھلائی کا کام کیا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ عوام اس کو ووٹ کرے گی اور ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے. ابھی نیب کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. پھر وہ قومی احتساب بیورو جو ہے وہ جب جاتا ہے تو اس کے پاس بہت سارے ثبوت غائب ہو جاتے ہیں، دیگر معاملات ہو جاتے ہیں. اب جیسے ابھی انور صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک مخصوص حد تک تو آپ اگر کرپشن کرتے ہیں تو پھر وہ دوسری طرف ہی ٹرائل ہوگا، نیب کے اختیارات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب کا ادارہ بنانا ہی نہیں چاہیے تھا. کیوں نہیں بنانا چاہیے تھا؟ کہ جب ہمارے پاس بہترین جوڈیشری سسٹم موجود ہے، ایف آئی اے موجود ہے، تمام ادارے موجود ہیں، تو یہ نیب کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ نیب کیا کرے گی؟ بھئی یہی پولیس سے، جوڈیشری سے کچھ آرمی کے لوگ، کچھ دوسرے اداروں کے لوگ لا کر نیب میں بٹھا دیے. تو لوگ سارے ڈھاک بیس پہ آئے ہوئے ہیں نا، سب کی تنخواہیں ہیں، سب کے بڑے بڑے مطلب اخراجات ہیں، تو یہ قومی خزانے پر بوجھ ہے. تو آلریڈی جو ہمارے پاس سسٹم ہے، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، لوئر کورٹ ہیں، پھر ایف آئی اے اور جو ہمارے ادارے ہیں، تو وہ آلریڈی موجود ہیں نا، تو ان کا ڈومین بنتا ہے. ابھی آپ کی حکومت ہے تو اس میں ترامیم کرنے کے بجائے وہ سیدھے سیدھے کہتے ہیں جی نیب کے بجائے ہم ان لوگوں. دیکھیں جی، میں نے آپ سے کیا کہا، میں نے یہ اپنی رائے دی ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں. میں نے اپنی رائے دی ہے کہ نیب کا وجود نہیں ہونا چاہیے جب ہمارے پاس
हाई अथॉरिटीज़, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है, हमारे पास इदारे, मैंने आपसे कहा ना, पुलिस का निज़ाम, आर्मी का निज़ाम, FIA का निज़ाम, सारे निज़ाम मौजूद हैं। आपने उन्हीं से लोगों को निकाल के एक इदारा बना दिया नैब। उस नैब के अंदर 1-2 रुपए के अखराजात नहीं हैं, अरबों रुपए सालाना खर्च होते हैं। जाहिर है वो अपने इदारे से भी तनख्वाह लेते हैं और वो नैब से भी तनख्वाह लेते हैं और भारी तनख्वाह लेते हैं, और रिजल्ट क्या है? ज़ीरो। तो फिर उस इदारे का वजूद मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट को इनपावर होना चाहिए, हमारे जो FIA और दूसरे इदारे इनको इनपावर होना चाहिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा इनसे काम लें, इनसे ट्रांसपेरेंसी करें, ताकि ये बेहतर होगा। क्योंकि अगर नैब का रिजल्ट क्या है, मुझे बताइए, नवाज अपना परवेज़ मुशर्रफ साहब ने नैब बनाई थी, तो इसका रिजल्ट क्या निकला आज तक? आप मुझे बता दें अगर कोई रिजल्ट निकला है। NRO मिलता रहा सर मैंने वही कह रहा हूँ, NRO की तरफ आप इसका लोग- रिजल्ट हाँ। क्या निकला? तो इसका NRO रिजल्ट की जीरो। तरफ जाता रहा, ठीक। सर इसका रिजल्ट जीरो, तो फिर फायदा, ये कौमी खजाने को नुकसान है। मैं समझता हूँ कौमी खजाने पर ये बोझ है, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें अदालतों पर एतमाद करना चाहिए और अदालतों को भी ईमानदारी से फैसले करने चाहिए और तेजी से फैसले करने बिल्कुल चाहिए। सर, नैब जो है वो असल में ये देख रही थी कि किसकी जेब में जो पैसे हैं वो जायज़ हैं या नहीं है इस हवाले से, लेकिन क्या उसके फ़वाइद आवाम को भी मिले हैं या जो करप्शन करने वाले लोग थे वो पकड़ में भी आए हैं, ये एक सवालिया निशान ज़रूर है। एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा।